ہمیں تو مرتبہ نظر آتا ہے نا حضرت سیدہ مریم کا، ان کی زندگی تو آزمائشوں سے عبارت ہے. یتیم پیدا ہوئی، بچپن میں ماں کی شفقت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، وقف ہو گئی. ہم تو چھوٹے سے بچوں کو یقین کریں اسکول چھوڑنے جاتے ہیں تو دل ادھر ہی اٹکا ہوا ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے. اور پھر بچیوں کے لیے تو ویسے ہی زیادہ جذبات ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے تکلیفیں کاٹی ہیں، لوگوں کی باتیں سنی ہیں، تو یہ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں تو لگتا ہے نا کہ جی انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر خاوند کے اولاد دی، تو انہیں جو باتیں سننی پڑی، جس تکلیف سے گزرنا پڑا، اس کا اظہار بھی آپ کو اس میں نظر آ جائے گا. اب سیدہ مریم کا ذکر خیر ہونے جا رہا ہے اگلی آیات کے اندر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب میں یاد کریں مریم کو، ان کا حال بیان کریں اس اللہ کی کتاب قرآن میں، اور ان سے بھی ذکر کریں. اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئیں ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا. یہ آج بھی حجرہ یروشلم میں موجود ہے، مشرقی کونا. اور یروشلم ایک ایسی جگہ ہے جو تینوں بڑے مذاہب کے لیے، چاہے مسلمان ہوں، کرسچنز ہوں، جیوز ہوں، ایک متبرک جگہ ہے. مسلمان اس لیے جاتے ہیں، وہ قبلہ اوسط ہے مسلمانوں کا، قبلہ اول نہیں ہے، یہ غلط العام ہے. قبلہ اول خانہ کعبہ ہے، کچھ عرصہ کے لیے بیت المقدس ہوا اور پھر دوبارہ خانہ کعبہ ہو گیا. اور اس اعتبار سے بھی اہمیت کی حامل ہے وہ جگہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج وہیں سے ہوا. اسی چٹان کے اوپر یہ گولڈن ڈوم بنایا گیا ہے، ڈوم آف دا راک، جسے لوگ سمجھتے ہیں یہ مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی وہاں سے تقریباً 700 میٹر کے فاصلے پر ہے. آج کل اس کو قبلی ماسک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. نبی الاسلام کے زمانے میں مسجد اقصی نام کی کوئی مسجد نہیں تھی. قرآن میں جو اقصی ذکر ہے، اقصی کہتے ہیں دور کی مسجد. اس زمانے میں اسے ایلیا، یروشلم، بیت المقدس یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے. پھر حضرت عمر نے وہاں پہ قبلی ماسک بھی بنا دی، ورنہ تو اگر کوئی مسجد ہوتی تو اس کا نام اقصی رکھا جاتا. تو وہ پورا جو پہاڑ ہے نا وہ حرم ہے. مسلمانوں کے لیے تیسرا حرم ہے مکہ اور مدینہ کے بعد. اسی کے اوپر وہ چٹان بھی موجود ہے جہاں سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے. اسی پہ وہ قبلی ماسک بھی موجود ہے، اور اسی کے کارنر کے اوپر وہ ہیکل سلمانی کی ایک دیوار باقی ہے جو ٹائٹس نے 70 عیسوی میں حملہ کر کے یروشلم کو تباہ و برباد کیا تھا، اور جیوز کا ڈائسپورا شروع ہوا. اب جا کے کچھ انہیں سکون آیا تو انہوں نے دنیا میں بے سکونی شروع کروا دی ہے. تو ایک دیوار ابھی تک باقی ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں، دیوار گریہ، جس کے سامنے وہ تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ان کا ارادہ ہے کہ دوبارہ سے، بلکہ تیسری بار اب ہیکل سلمانی تعمیر ہوگا. تھرڈ ٹیمپل اسے کہتے ہیں. تو یہ حرم کا نقشہ میں نے آپ کو بتایا، میں نے کئی ویڈیوز میں اسے ڈسپلے بھی کروایا ہوا ہے. جوز کے لیے اس لیے قابل احترام جگہ ہے، وہ ان کا قبلہ بھی ہے اور انبیاء کا مسکن بھی شام میں رہا. کرسچنز کے لیے اس لیے کہ سیدہ مریم نے وہاں عبادت کی، اور جو عیسیٰ ابن مریم کو سولی دینے کے لیے انتظامات کیے گئے تھے اور کرسچنز کے مطابق انہیں سولی دیا گیا، وہ جگہ بھی اسی جگہ پر ہے، یروشلم میں. تو اس لیے تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والے وہاں پر جاتے ہیں. یوٹیوب کے اوپر اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو مکمل تعارف مل جائے گا کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا گیا ان کے بقول. بہرحال وہ واقعہ اس درجے میں تو ہوا کہ سولی تو ایک بندہ چڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. بہرحال وہ جگہ انہوں نے پچھلے دنوں نیشنل جغرافک والوں کو بلایا تھا، اور وہ ایک نئی ڈاکومنٹری تیار کی ہے. وہ ساری تعمیر دوبارہ کروائی گئی ہے کیونکہ بلڈنگ کافی کمزور ہو چکی تھی، خطرہ تھا کہ وہ گر سکتی ہے.
اور اس کو انہوں نے دوبارہ سے تعمیر کیا، اور نیشنل جیوگرافک نے ہر موقع کے اوپر وہ اس کی ویڈیوز بنائی ہیں، وہ رکھی ہوئی ہے نیٹ کے اوپر. تو کرسچنس کے لیے بھی قابل احترام ہے وہ جگہ، جوز کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی. وہیں پر ایک مشرقی کونا ہے اسی حرم والی جگہ پر جہاں پہ سیدہ مریم نے عبادت کی. بیسیکلی اس کی تفصیلات تو آ چکی ہیں سورہ آل عمران کے اندر کہ حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ اے اللہ تو مجھے اولاد دے تو میں اسے ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. ان کے تو ذہن میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا اور ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے اسے وقف کیا جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں مرد ہی وقف ہوتے تھے ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے. یہ بڑی آکورڈ بات تھی کہ کوئی عورت ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے جائے. ظاہر ہے پھر پردے کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، اور ایک ریجڈ قسم کے مذہبی ماحول کے اندر ایک عورت کو تو ایکسیپٹنس بالکل ملتی ہی نہیں ہے. جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہیں اس چیز کا غم تھا، تو سورہ آل عمران میں آیا کہ کوئی لڑکا بھی اس لڑکی جیسا نہیں ہوگا. ہاں، یہ ہم نے جو تمہیں لڑکی دی ہے، اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ اس لڑکی کو اور اس سے ہونے والی اولاد کو جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے. دونوں ہی بڑے معجزے ہیں، سیدہ مریم کی پیدائش اور ان کے ساتھ جو معاملات، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش. یہ دونوں معجزات ہیں. حضرت مریم کے والد عمران تھے جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، وہ تو فوت ہو گئے. سیدہ مریم بعد میں پیدا ہوئی. ان کی کفالت پھر ان کے خالوص سیدنا زکریا علیہ السلام نے کی، اس کا ذکر بھی سورہ آل عمران میں گزر چکا. تو وہاں پہ یہ تفصیل ہے کہ سیدہ مریم خود ایک دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئی، لیکن مانگا لڑکا تھا، نکل آئی لڑکی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی لڑکا بھی اس لڑکی جیسا نہ ہوتا، اس کو وقف کرو. اب یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ ان کو وقف کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے الگ سے ایک حصہ بنایا گیا. وہاں پہ جتنے پریسٹ تھے، پادری تھے، مذہبی طبقہ، یا آج کل آپ سمجھ لیں جس طرح مدرسے کے طالب علم، تو وہ جس جگہ پہ بیٹھے تھے وہاں پہ تو اس چھوٹی بچی کو نہیں بٹھایا جا سکتا، اور بچی بھی چھوٹی سی. جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی ہیں بمشکل 7-8 سال کی عمر میں، تو ان کو پھر وہاں پہ وقف کر دیا گیا تھا. پانی بھر کے لاتی تھی وہ. میں نے آپ کو بتایا ایران والوں نے جو مریم مقدس فلم بنائی ہے نا، یقین کریں بندے کے آنسو نہیں رکتے. انہوں نے جو اس کو فلمایا ہے، مجھے پہلی دفعہ اس کو دیکھ کر احساس ہوا ہے کہ یہ غیر معمولی معاملہ ہے. ماں باپ پہ کیا کیفیت گزری، باپ تو نہیں تھے، خالو تھے، ان پہ کیا کیفیت گزری، اور والدہ پہ کیا کیفیت گزری. اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. پھر انہیں جو تیکھی باتیں سننی پڑتی تھی مدرسے کے طالب علموں کی طرف سے. طالب علم تو ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے ہیں، تو ایک چھوٹی بچی اس کے اوپر ظلم کرتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، اور اس سے ضرورت سے زیادہ کام لیتے تھے. ان کے لیے الگ سے پھر ایک حجرہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بنایا جس میں وہ عبادت کرے تاکہ ان کا انٹریکشن ان کے ساتھ نہ ہو. ابھی تو ان کی کئی آزمائشیں باقی تھیں. ہمیں تو مرتبہ نظر آتا ہے نا حضرت سیدہ مریم کا، ان کی زندگی تو آزمائشوں سے عبارت ہے. یتیم پیدا ہوئی، بچپن میں ماں کی شفقت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، وقف ہو گئی. ہم تو چھوٹے سے بچوں کو یقین کریں اسکول چھوڑنے جاتے ہیں تو دل ادھر ہی اٹکا ہوا ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے. اور پھر بچیوں کے لیے تو ویسے ہی زیادہ جذبات ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے تکلیفیں کاٹی ہیں، لوگوں کی باتیں سنی ہیں، تو یہ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں تو لگتا ہے نا کہ جی انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر خاوند کے اولاد دی، تو انہیں جو باتیں سننی پڑی ہیں، جس تکلیف سے گزرنا پڑا، اس کا اظہار بھی آپ کو اس میں نظر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ الگ ہو گئی ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا، ایک حجرہ بنایا گیا. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پس بنا لیا انہوں نے لوگوں سے ہٹ کر ایک الگ پردے میں جگہ. اب اگلی ازمائش شروع ہو گئی ہے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پس ہم نے ان کے پاس بھیجا اپنی طرف سے ایک روح، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، ہولی گوسٹ کہہ لیں.
روح مقدس کہہ لیں، جبرائیل علیہ السلام، فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ ان کے سامنے ایک انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے ان کے حجرے کے اندر۔ ان کے حجرے میں کوئی مرد نہیں جاتا تھا، وہ جب حجرے میں عبادت کر رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھیں کتنی پرہیزگار عورت تھی۔ قالت، انہوں نے کہا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تو واقعی پرہیزگار ہے تو میں اپنے آپ کو رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کو بھی تنبیہ کی اور اس سے پناہ نہیں مانگی، اللہ سے پناہ مانگی۔ قال انما انا رسول ربک، تو حضرت جبرائیل نے پھر بتایا میں تو تیرے رب کا رسول ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں۔ ان کے لیے تو کوئی اٹریکشن نہیں کسی عورت میں، فرشتوں کا تو کوئی جینڈر ہی نہیں ہے، نہ مرد نہ عورت، ان کا تو جینڈر ہی کوئی نہیں ہے، انہیں تو کوئی لینا دینا نہیں اس چیز سے۔ تو انہوں نے کہا میں تیرے رب کا رسول ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اور میں آیا ہوں تاکہ میں تمہیں عطا کروں ایک پاکیزہ فرزند۔ اب یہ واقعہ ہمیں انجیل میں بھی ملتا ہے، لیکن وہ جس انداز میں بیان ہوا ہے اور یہ جس انداز میں بیان ہوا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے جیمی سوگارٹ کے ساتھ جب مناظرہ ہوا تھا احمد دیدار صاحب کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے پڑھو اور پھر بتاؤ آپ اپنے بچوں کو اس واقعے کا وہ ورژن دو گے جو قرآن میں موجود ہے، یا وہ جو تمہاری انجیل میں موجود ہے کہ وہ جو لڑکا ہے وہ ڈھانپ لیتا ہے سیدہ مریم کو، اور یعنی وہ اس طریقے سے اسے پریزنٹ کیا ہے جو ایک مرد و عورت کا ایک تعلق والا معاملہ ہے، اس طریقے سے اسے پریزنٹ کیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، بس سامنے آئے تھے، بشارت دی، خوشخبری لے کر آئے تھے۔ یہاں پر وہ چیز بھی کلیئر ہوگی کہ نبی الاسلام سے پہلے غیر انبیاء کی طرف بھی فرشتے آ جایا کرتے تھے، انہیں بھی کشف ہو جاتا تھا، الہام ہو جاتا تھا، اگرچہ یہ ایک بہت ایکسٹراڈنری کیس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، چونکہ وہ پیغمبروں کی مائیں تھیں، ان کے ساتھ تو ایک کیس ہوا، ان کے سوا بھی کیس ہو جایا کرتا تھا کہ غیر نبی سے بھی فرشتہ کلام کر لیتا تھا، لیکن ختم نبوت کی برکت سے اب یہ معاملہ اس امت میں بین ہو چکا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں ایک پاکیزہ بچے کی، اس میں الفاظ ہیں تاکہ میں تمہیں عطا کروں ایک پاکیزہ فرزند۔ اب دیکھیں دین تصوف کے ماننے والوں نے اس میں سے نکالا کہ اگر حضرت جبرائیل بیٹا دے سکتے ہیں تو پیر بھی بیٹا دے سکتے، اور انہوں نے ظاہری الفاظ پکڑے کہ میں آیا ہوں اس لیے کہ تاکہ تمہیں بیٹا دوں۔ بیٹا دوں سے مراد یہ ہے کہ بیٹے کی بشارت دوں، کیونکہ بعد میں آ رہا ہے کہ وہ اللہ نے دینا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تو کسی کو بیٹا نہیں دے سکتے، وہ تو صرف وہی لے کر آئے تھے۔ تو ظاہری الفاظ کو اٹھاتے ہیں، پورا کانٹیکسٹ چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل بیٹا دیتے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، تو سیدہ مریم نے کہا کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، جبکہ مجھے کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا شوہر کی حیثیت سے، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ مرد و عورت کے ازدواجی تعلق کے بغیر نسل انسانی یوں نہیں چلتی، تو مجھے اولاد کیسے ہو جائے گی؟ اب یہ ایک ایکسٹراڈنری چیز تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال کذالک، انہوں نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، تو انہوں نے کہا کہ تیرے رب کے لیے یہ کرنا بہت آسان ہے۔ یہ سیم وہی الفاظ ہیں جو حضرت زکریا علیہ السلام کے کیس میں فرشتے نے کہا تھا، جب انہوں نے کہا، پیچھے گزر چکا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی 5 ہے، تو کہا کہ اسی طریقے سے ہوگا اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو دونوں ہی معجزانہ پیدائشیں ہیں، حضرت
یحییٰ علیہ السلام کی بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی. اور یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق کرنے والے ہیں, ایک زمانے میں ہوئے ہیں اور آپس میں رشتہ بھی ہے, خالہ زاد بھی لگتے ہیں. تو یہاں پہ بھی حضرت مریم کو فرشتے نے کہا اللہ کے لیے بہت آسان ہے, وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, اور ہم تیرے بیٹے کو معجزانہ طور پر ایک نشانی, قدرت کا ایک معجزہ بنائیں گے انسانیت کے لیے. وَرَحْمَةً مِنَّا, اور اپنی طرف سے سراپا رحمت. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے, یہ اللہ کی تقدیر میں طے پا چکا ہے کہ آپ کو معجزانہ طور پر اولاد دی جائے گی, اور یہ اولاد انسانیت کے لیے ایک نشانی ہوگی. اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا کہ ہم نے ایک انسان ایسا بھی پیدا کرنا ہے کہ جس کی ماں ہو اور باپ نہ ہو. ویسے تو آدم علیہ السلام کے کیس میں ان سے بھی بڑا ورژن ہے, ان کی تو ماں اور باپ دونوں نہیں تھے, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ہاتھوں سے بنایا جیسا کہ ہاتھ اس کی قدرت کے لائق ہیں. ہم اس کے لیے یوں تشبیہ بھی بیان نہیں کرتے, اپنی طرف سے روح پھونکی. اسی لیے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کو سمجھاتے ہوئے کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے حضور آدم کی سی ہے کہ اس کو ہم نے مٹی سے بنایا, کن فیکون ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آدم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, جن کو کرسچنز بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں, تو عیسیٰ ابن مریم بدرجہ اولا اللہ کے بندے ہیں, کیونکہ آدم علیہ السلام کی ماں اور باپ دونوں کو ہی نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی پھر بھی ماں تھی, اور انہوں نے 9 مہینے کا پیریڈ ماں کے پیٹ میں گزارا, جو ایک نیچرل پروسیس ہے. ایک مسنگ ایلیمنٹ تھا باپ والا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک روح تھی. اسی لیے سورۃ النساء میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم روح من ہے, اللہ کی خاص روح ہے. ویسے تو ہمارے اندر بھی اللہ کی روح ہے, روح سے مراد اللہ کی مخلوق روح, لیکن عیسیٰ ابن مریم خاص روح ہے کیونکہ وہاں باپ والا ایلیمنٹ مسنگ ہے. وہ خاص روح ہے کہ صرف ماں سے پیدا ہوئے, اور جہان والوں کے لیے ان کو نشانی بنانا تھا. فَحَمَلَتْهُ, تو وہ اس کے ساتھ پریگنٹ ہو گئیں, حاملہ ہو گئیں. یعنی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے روح پھونک کر, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, رحم مادر میں ایک جنین کی شکل میں رکھ دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے 9 مہینے کا پیریڈ گزارا, جو ایک نیچرل پروسیس ہے. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا, تو وہ اس بچے کو لے کر ایک دور کی جگہ پر چلی گئی. ظاہر ہے کہ وہاں پر جو پریگنینسی کے دوران تکلیف اٹھانی پڑتی ہیں ایک عورت کو, تو وہ ایک سمبل ہوتا ہے جس سے لوگ جج کر لیتے ہیں. اور وہ تو وہاں پر عبادت کر رہی تھی, لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنی تھی, تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز القاء کی گئی کہ اب آپ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دور بیابان جنگل میں چلے جائیں. دونوں ماں بیٹا, یعنی کہ سیدہ مریم اسی پریگننٹ فارم میں تشریف لے گئیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معجزانہ طور پر خوراک کا بندوبست کیا, کیونکہ اب وہ کسی کے پاس کھانے کے لیے تو نہیں جا سکتی تھی. 9 مہینے تک انہوں نے کھجور اور پانی کے اوپر گزارا کیا. کھجور ایک پرفیکٹ غذا ہے, ظاہر ہے. ایک کھجور کے اندر 2 روٹیوں کے برابر کیلوریز موجود ہوتی ہیں, اور تازہ کھجوریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور تازہ پانی کا چشمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 9 مہینے کے لیے بہا دیا گیا. جس بھی وہ جنگل کے پورشن میں تھی اس کا ذکر آیا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ, پس
وہ جو پریگنینسی کا درد تھا، وہ تکلیف انہیں لے آئی ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ این ممکن ہے کہ وہ سادہ تنا تھا، اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس کے اوپر کھجوریں ان کے لیے اگا دیں، یا وہ پہلے سے درخت موجود تھا، بہرحال ایک غیر معمولی چیز ہے۔ تو وہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اب انہوں نے اپنی تکلیف کا اظہار کیسے کیا؟ قالت، انہوں نے عرض کیا اللہ کے حضور، یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں بالکل ایسی ہو جاتی کہ لوگ جسے فراموش کر دیں، لوگ مجھے جانتے بھی نہ کہ مریم نام کی کوئی عورت بھی دنیا میں موجود تھی، مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں، تو آپ کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال انسان ہے، انسان کے ساتھ وہ سارے کے سارے لوازمات لگے ہوئے ہیں، انسان لوگوں کی باتوں سے تکلیف کا شکار بھی ہوتا ہے۔ تو سیدہ مریم کو بھی اس تکلیف کا احساس ہوا کہ میں اب لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی کہ بغیر شادی کے مجھے اولاد ہو گئی، تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ اس تکلیف کے احساس نے انہیں آہوزاری کرنے پر مجبور کیا اللہ کے حضور کہ کاش آج سے پہلے میں مر چکی ہوتی، یہ دن نہ مجھے دیکھنے پڑتے اور میں بھولی بسری ہو جاتی۔ نسیم منسیہ۔ اب اس مبارک آیت میں بھی منکرین احادیث کا رد ہے، جو احادیث میں آئے ہوئے واقعات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہی بات اگر صحیح بخاری یا مسلم میں لکھی ہوتی تو انہوں نے مذاق اڑانا تھا، یہ کیسے ہو گیا کہ سیدہ مریم کو فرشتہ بشارت دے اور اس کے بعد پھر وہ کہ میں کاش مر گئی ہوتی، بھولی بسری ہو جاتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں اگر حضرت جبرائیل بشارت دے ہم تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سمائیں گے، تو سیدہ مریم ایسی باتیں کیسے کر سکتی تھی؟ انہوں نے مذاق اڑانا تھا، اور وہ جینون ہوتا گیون سرکمسٹانسز میں۔ لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان بہرحال انسان ہے، اس نے لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے، تکلیف کا شکار انسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں وہ صحابہ کرام جو جنگ سے پہلے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، ان میں سے کئی اصحاب غزوہ احد میں چھوڑ کر چلے گئے، اور قرآن میں اس واقعے کا ذکر بھی ہوا، اور 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان کی معافی کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی۔ لیکن واقعہ تو بہت بڑا ہے۔ آج اگر دقت نظر سے دیکھا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانثار لوگ نبی اسلام کو چھوڑ جائیں، کچھ آخری وقت تک ساتھ رہے، کچھ چھوڑ کر بھی چلے گئے، لیکن آج کی ڈیٹ میں معاف ہو چکا۔ یہ بھی بشری تقاضا تھا، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ شاعری میں باتیں اچھی لگتی ہیں، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو تیرے قدموں سے لپٹتا، تو میں خاک کا ذرہ ہوتا، میں اپنی جان نچھاور کر دیتا۔ جب وقت آتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس پر عمل کرنا۔ آج دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، انہوں نے نبی الاسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنی تھی، جو بسترے کی قربانی نہیں دے سکتے۔ تو یہ جذباتی باتیں ہیں، پریکٹیکلی انسان تکلیف سے گزرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی سیدہ مریم کا یہ کہنا یہ ایک بشری تقاضا تھا، انسان ہے۔ جب انہوں نے یہ فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ انہیں کوئی ڈانٹا نہیں ہے، بلکہ فرشتے کے ذریعے بشارت دی۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، تو ایک فرشتے نے نیچے سے پکارا، کسی اونچی جگہ پر ہوں گی، نیچے فرشتہ سامنے ظاہر ہوا، اس نے ان کو پکار کر بشارت دی، اللہ تحزنی، کہ مت غم کھاؤ، قد جعل ربکی تحتکی سریہ، بے شک تیرے رب نے تیرے لیے نیچے ندی رواں کر دی ہے۔ اب یہ معجزانہ طور پر ڈھارس تھی، اسی وقت کوئی ندی چلی ان کے لیے، اسی درخت کے نیچے جہاں پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے ان کے لیے پریگنینسی میں موومنٹ کرنا بھی مشکل تھا۔ اور دیکھیں دوسرا معجزہ یہ ظاہر ہوا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ جو کھجور کا تنا ہے نا، اس کو
اپنی طرف ہلاؤ. اب مجھے بتائیں بڑا آدمی بھی کسی کھجور کے تنے کو نہیں ہلا سکتا, تو عورت کیسے ہلائے گی؟ بس مرزانہ طور پر تھا, بس ہاتھ ہی رکھا انہوں نے, ہلکا سا اسے ہلایا, کیا وہ ہلا بھی نہیں ہوگا؟ اتنا وہ سخت درخت ہوتا ہے, مرزانہ طور پر ہوا. تساقط علیک رطبا جنیا, تو یہ تنا آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گرانا شروع کر دے گا. این ممکن ہے کوئی خشک تنا تھا, اس پہ کھجوریں لگ گئی اسی وقت, مرزانہ طور پر ندی تو رواں ہوئی ہے. اب دو تفاسیر کی گئی ہیں. ایک تفسیر جو قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کسی فرشتے نے ہی کہا. بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا ان کی گود میں, لیکن یہ دور کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات تو آنی تھی 9 مہینے کے بعد. وہ 9 مہینے میں انہوں نے کس طرح اپنا وقت پاس کیا, تو یہ بات زیادہ مضبوط ہے کہ فرشتے نے ندا کی جب وہ پریگننٹ حالت میں جا کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی, اور انہوں نے اللہ کے حضور فریاد کی, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے بشارت دی کہ آپ کے لیے میٹھے پانی کی ندی ہے, اور یہ درخت کا تنا آپ بس اسے تھوڑا سا ہلائیں, ہاتھ لگانے کی دیر ہے, آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی جو ایک پرفیکٹ غذا ہے, پانی بھی اور کھجوریں بھی. فَكُلِي وَاشْرَبِي, تو کھاؤ اور پیو, اس میں سے پرفیکٹ غذا ہے. وَقَرِّي عَيْنًا, اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. کس کے ذریعے؟ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کے تصور سے کہ یہ مرزانہ پیدائش ہے, وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, اور جب پیدا ہو گیا تو ماں کے اندر ایک اٹریکشن ہے نیو بورن بیبی کے لیے. ماں کو چھوڑ دیں, آپ چھوٹے بچے ذرا موٹر بائکس پہ بیٹھے ہوئے دیکھیں, آپ کے اپنے بچے بھی نہیں ہوتے پھر بھی اتنی اٹریکشن ہوتی ہے. چھوٹے بچوں میں اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے. انسان نہیں, بلی کا بچہ دیکھ لیں, مرغی کا چوزا دیکھ لیں, ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن کا معاملہ رکھتی ہے. تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو اپنے بچے کو دیکھ کر. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, اور تم اگر کسی آدمی کو دیکھو, کوئی آدمی نظر آئے جو تمہارا جاننے والا ہو, اور ظاہر ہے وہ پوچھے گا مریم کب شادی ہوئی اور یہ بچہ کہاں سے آ گیا, کیا چکر ہے, تو تم نے اس کے جواب میں کیا کرنا ہے؟ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا, تو پھر تم نے اس بندے سے کہنا ہے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا, تو میں آج کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی. اب یہ حیران کن بات ہے, یہ بات کس طرح کی جائے گی؟ اگر وہ گفتگو کرتی ہیں تو چپ کا روزہ ٹوٹ گیا. اب اگر یہ جملہ بخاری شریف میں موجود ہوتا یا میں اپنی ویڈیو میں کہتا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھیں اس میں لٹریچر کی غلطی ہے, یہاں ہونا چاہیے تھا کہ تم نے اشارے سے کہنا ہے. یہ الفاظ کیوں آئے؟ فقولی, تو تم نے کہنا ہے, یہ تو الفاظ ہی نہیں ہونے چاہیے تھے. اس طرح لوگ نا بال کی کھال اتارتے ہیں, تو قرآن میں بھی اتاری جا سکتی ہے, لیکن ہم پورے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھتے ہیں کہ پیچھے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے. سیدنا زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے کہا تھا کہ آپ بھی 3 راتوں تک کلام نہیں کر سکیں گے مگر اشارے کے ساتھ, ان کی تو زبان بند ہو گئی تھی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ان سے کہنا, یعنی اشارے سے کہنا ہے. اس زمانے میں چپ کا روزہ رکھنا جائز تھا, اس شریعت میں حرام ہے. میں نے اپنے رب کے لیے منت کا روزہ رکھا ہے تو میں آج کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی. اب ظاہر ہے اس کے بعد اگلا حکم جو اس میں لکھا نہیں ہوا لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ اگلا اشارہ بھی ملا کہ اب اس بچے کو لے کر ان پادریوں کے پاس, یعنی کہ یہودیوں کے مولویوں کے پاس جاؤ. یہ اس سے بڑا امتحان تھا. جو اکیلے بیٹھی ہوئی رو رہی تھی, اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی, اب پریکٹیکلی وہ لمحہ آ گیا. تو وہ ایک مشکل صورتحال تھی ان کے لیے.
فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو وہ بچہ اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئیں، گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہے۔ اب قوم نے تو مریم کو ایک آئیڈیل پرسنالٹی کے طور پر دیکھا ہے کہ چھوٹی سی بچی ہیکل سلیمانی کے لیے وقف ہے، ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہے، اور اینڈ رزلٹ یہ نکلا ہے کہ 16 سال کی بچی ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا کر آ گئی ہے، تو لوگوں نے ظاہر ہے اس کے کریکٹر کے بارے میں بات ہی کرنی تھی، یہ نیچرل تھا، اور وہی ہوا۔ قالو، تو وہ علماء کرام بولے، یہودی پریسٹ، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، بے شک تو نے تو بہت ہی برا کام کیا، بجائے اس کے کہ کوئی پوچھتے ڈائریکٹ انہوں نے فتوا لگانا شروع کر دیا۔ حالانکہ ان کے پاس پروفیسیز موجود تھی کہ پیغمبر آنے والے ہیں، سیدہ مریم کا ایک کریکٹر تھا، انہوں نے ڈائریکٹ 0 سے ملٹیپلائی کر دیا، الزامات لگا کر پھر پوچھا۔ اس کی بجائے یہ بھی پوچھا جا سکتا تھا ڈائریکٹلی کہ یہ بچہ کس کا ہے، ہو سکتا ہے کسی کا بچہ اٹھایا ہو، لیکن انہوں نے خود ہی ازیوم کر لیا، اگرچہ وہ ازمپشن ان کی درست تھی، لیکن میں ایٹیچیوڈ کی بات کر رہا ہوں۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں کوئی بدچلن عورت تھی، یعنی تو نیک ماں باپ کی اولاد ہے، تیرا باپ پیغمبر تھا عمران، اور تیری ماں بھی نیک عورت، اور تیرا بھائی ہارون وہ بھی کوئی شریف النفس انسان ہوگا، اس کی طرف منسوب کیا۔ اس کریکٹر میں تیرا کریکٹر نہیں بیٹھتا۔ اب یہاں پر جو آیا یا اخت ہارون، تو بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، رسول اللہ کے زمانے میں بھی، آج تک کرسچنز کرتے ہیں۔ مارمری ایمینول جو کرسچن آرتھوڈاکس ہے، ایک پریسٹ آسٹریلیا میں، اس نے قرآن پر، اسلام پر 5 اعتراضات کیے تھے، ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا، میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، رپلائی ٹو کرسچن بشپ ماربری ایمینول۔ اب جب ان پادریوں نے یہ بات کی نا کہ نہ تو تیرا باپ کوئی بدکار تھا، نہ ماں بدکار تھی، اور ہارون کی تو بہن ہے، اور کام تیرے یہ ہیں، تو سیدہ مریم کو تو پہلے ہی بشارت تھی کہ آپ نے نہیں بولنا اور کہنا میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، اور مزید جو گائیڈ لائنز تھی وہ یہ تھی، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو انہوں نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف، کیونکہ بول تو نہیں سکتی تھی۔ اب یہ تو ان مولویوں کا مزید مذاق اڑانا تھا کہ دیکھو ایک سیریس بات پوچھ رہے ہیں، اس نے روزہ بھی آج کے دن رکھا ہوا ہے اور اوپر سے ہمارا مذاق اڑا رہی ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا کہ ہم کیسے بات کریں اس سے جو کہ اس وقت گود میں ہے، چھوٹا کم سن بچہ ہے، شیرخوار نیو بورن بیبی ہے، اتنا چھوٹا بیبی تو بول ہی نہیں سکتا، تو اگر تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ اس سے پوچھیں تو یہ کیسے بولے گا؟ بس اس کے بعد سیدہ مریم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اب بول پڑے ہیں عیسیٰ ابن مریم، اور یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، یقین کریں ان کی پیدائش معجزہ، ان کا بچپن میں بولنا معجزہ، ان کا وہ معجزات دکھانا جو خدائی کام ہے، مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ بن جانا، جو اندھے ہیں انہیں شفا دینا اللہ کے عزت سے، کوڑی کے مریضوں کو شفا دینا، پھر ان کا دنیا سے اٹھایا جانا معجزہ، اور سب سے بڑھ کر کئی سو سال سے 2000 سال ہو چکے ہیں ابھی تک، اب پتہ نہیں کتنے اور گزرنے ہیں، آسمانوں پر زندہ رہنا معجزہ اور دوبارہ اترنا معجزہ، تو معجزہ ہی معجزہ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم ڈیزرو کرتے تھے کہ اگر انسانیت میں کسی کو خدا کا بیٹا کہا جائے تو وہ عیسیٰ ابن مریم ہو، یہ اللہ نے آزمائش بنا دیا۔
لیکن وہ اللہ کے پیغمبر تھے, اللہ کے بندے تھے. اور دیکھیں یہاں پر بھی وہی بات ہے, قال انی عبد اللہ, تو بچہ بول پڑا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. پہلی بات اللہ کا بندہ. آتانی الکتاب, اس نے مجھے کتاب دی ہے انجیل. وجعلنی نبیا, اور مجھے نبی بھی بنا دیا ہے, یعنی مبعوث بھی ہو گئے چھوٹی عمر میں. ویسے تو عموماً 40 سال کی عمر میں انبیاء کو مبعوث کیا جاتا ہے, میچورٹی کی ایج میں. موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے, اللہ کی حفاظت میں تھے, لیکن مبعوث 40 سال کی عمر میں. اور یہاں پر نیو بورن بیبی مبعوث بھی ہو گیا ہے اور گفتگو کر رہا ہے. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ, اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں بھی چلا جاؤں. تو جناب آپ رومن امپائر جو بت پرست تھے, ان کی حکومت میں اگر بادشاہت تھی تو عیسیٰ ابن مریم کی تھی. لا علاج مریضوں کو ٹھیک کر دیتے تھے. جس شہر میں چلے جاتے تھے ہزاروں کا مجمع لگ جاتا تھا, لوگ اپنے مریضوں کو لے کے آتے تھے. تو جس طرف چلا جاؤں مبارک ہوں میں. کوڑ کے مریض ہیں, ہاتھ پھیرا ٹھیک ہو گئے. نابینا آئے ہیں, ہاتھ پھیرا ٹھیک ہو گئے. اتنے بڑے بڑے معجزات. اور بیسیکلی یہ اس لیے تھا کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے سیدنا عیسیٰ ابن مریم, اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ جو بے وفائیاں کی ہیں, ناحق انہیں قتل کیا, انہیں تکلیف دی, تو اب میں ان کے اوپر عذاب کا کوڑا ایسا مسلط کروں گا کہ وہ قیامت تک چلے گا. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ, ان کے اوپر ذلت, مسکنت اور اللہ کا غضب ہے قیامت کے دن تک کے لیے. بلکہ یہاں تک آیا قرآن میں کہ تاریخ میں ایسے لوگ آتے رہیں گے جو تم پر اللہ کی طرف سے عذاب مسلط کرتے رہیں گے. ہٹلر کی شکل میں عذاب مسلط ہوا کیونکہ انہوں نے اپنی روش نہیں چھوڑی. یہ واحد کیس ہے کہ پیغمبر آیا ہے مسلمانوں کی طرف, ورنہ انبیاء کرام رسول آتے تھے کافروں کی طرف. وہاں تو عذاب سمجھ آتی ہے کہ نوح علیہ السلام کو ماننے والے مسلمان, نہ ماننے والے کافر. عیسیٰ ابن مریم یہودی النسل ہیں, بنی اسرائیل ہیں, آئے کس کی طرف ہے؟ مسلمانوں کی طرف. یہودی تو مسلمان تھے اس وقت تک, لیکن ان مولویوں نے, پادریوں نے, مولوی اس لیے کہ مسلمانوں کے تھے, ان کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ان کی غلطیاں نکالتے تھے کہ حرام خوریاں چھوڑو. وہ آپ مریم مقدس فلم دیکھیں, اور ایک اور فلم ہے یسوع مسیح کے اوپر, وہ بھی کئی اقساط کے اوپر ہے, ایران والوں نے بنائی ہے. اس میں آپ یہ منظر دیکھیں گے, وہ جہاں جاتے ہیں لوگ پہنچ جاتے ہیں, اور پھر بیت المقدس میں جب عیسیٰ ابن مریم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جناب سودی لین دین ہو رہا ہے, مسجد کو بازار بنایا ہوا ہے, تو ان کی حمیت جاگ اٹھتی ہے. وہ سب کی ٹیبلز اکھاڑ کے پرے پھینکتے ہیں, ہر چیز تتر بتر کر دیتے ہیں اللہ کی حمیت کی وجہ سے. اور وہاں کھڑے ہو کر پھر وہ توحید کا خطبہ دیتے ہیں کہ تم ابراہیم کے ماننے والے ہو, ابراہیم تو یہ کچھ نہیں کرتے تھے, ابراہیم کا نام بیچ رہے ہو تم. اب وہاں بیٹھے ہوئے تھے بابے, اور یہ ہے 25 سال کا نوجوان, کہاں سے وہ دعوت قبول کریں؟ ان کے قتل کے فتوے جاری کیے, اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا, اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا. کیونکہ عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے. کسی بھی بنی اسرائیل کے یہودی کو, یعنی کہ اس وقت کے مسلمان کو, شک بھی نہیں رہا اس بات میں کہ یہ پیغمبر ہیں یا نہیں. سب نے اتنے بڑے معجزات دیکھ لیے, کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا مردوں کو زندہ کرنا. یہ تو وہ معجزہ ہے جو بنی اسرائیل کے کسی پیغمبر نے نہیں کیا ہوا تھا. یہ معجزہ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں تھا, کوئی شک نہیں تھا. اس کے باوجود دیکھیں صرف 12 بندوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعوت کو قبول کیا. یہودیوں نے دعوت قبول نہیں کی. دشمنوں کے ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی جائے قیامت کے دن تک کے لیے, اور وہ مسلط ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا جتنا غصہ یہودیوں کے اوپر ہے نا, کافروں پہ اتنا نہیں ہے.
ہے تو یہ بھی کافر لیکن آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور یہ دیکھیں یہ معجزہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک شیرخوار بچہ وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے بابرکت بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی جاؤں، وَأَوْصَانِي، اور مجھے وصیت کر دی ہے اس بات کی، بِالصَّلَاةِ، کہ نماز ادا کرتے رہو۔ نماز کا ذکر ہر جگہ آتا ہے کہ پیغمبر بھی اپنے آپ کو نماز سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ وَالزَّکَاةِ، اور اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا، زکات دینے کا۔ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں، میں اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا رہوں، میں نماز پڑھتا رہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں۔ ایک دن کی نماز نہیں، ٹوٹل اوبیڈینس اپنے گاڈ کی کروں، یہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے خدمت گزار بنایا ہے اپنی ماں کا۔ پیغمبر ہے لیکن خدمت کر رہا ہے ماں کی، کیوں؟ اس ماں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اس بچے کی خاطر، کتنی باتیں سنی ہیں، اور پریگنینسی کی تکلیف اپنی عفت اور عصمت سٹیک پہ لگا لی، لوگوں نے باتیں کی۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے سخت طبیعت کا نہیں بنایا، نہ بدبخت بنایا ہے، یعنی میں نرم مزاج ہوں، اپنی ماں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے والا اور عوام الناس کے ساتھ بھی۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، اور سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت، اس دن جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور اس دن جب میں الٹیمیٹلی مروں گا، یعنی دنیا میں دوبارہ آنا ہے، اس کے بعد شادی بھی کریں گے، فوت بھی ہوں گے، اس پہ میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہیں، اولاد بھی ہوگی۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن جس دن میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تینوں مواقع پر مجھے اللہ تعالیٰ کی سلامتی نصیب ہو۔ دیکھیں پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگتے ہیں، اور آپ کے پیغمبر نے آپ کو ہر فرض نماز کے بعد صحیح مسلم میں یہ دعا سکھا دی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ جنت میں بھی جب آپ نے جانا ہے تو قرآن میں آتا ہے کہ فرشتے کہیں گے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ جنت میں، اور جنتیوں کا کلام بھی ہوگا آپس میں، السلام علیکم، یہ بھی قرآن میں آیا سورہ یونس میں، اور دنیا میں مشروع کر دیا کہ آپ نے ایک دوسرے کو سلام کہنا ہے۔ بخاری مسلم میں کتنی احادیث ہے۔ تو یہ دین سراپا سلامتی ہے۔ مسلمانوں کے کلچر میں السلام علیکم سے زیادہ بولی جانے والی چیز کوئی نہیں ہے، اور دیکھ لیں اللہ کا شکر ہے 1400 سال گزرنے کے باوجود، چاہے پریکٹسنگ مسلمان ہو، نان پریکٹسنگ ہو، فون پہ آپس میں ملتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا ایسٹ ہے مسلمانوں کے پاس، کہ یہ وہ طریقہ ہے جو مسلمانوں نے اتنی کمزوریوں کے باوجود نہیں چھوڑا کہ السلام علیکم سے بات شروع کرتے ہیں۔ تو سلام ہو مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس آیت کو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی دلیل بنایا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں نبیوں کی جو ولادت کا دن ہے وہ سلامتی کا دن ہے، اور جو اس سے درس مل رہا تھا واقعے سے وہ لوگوں نے فراموش کر دیا۔ اس میں سے یہ ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس میں رنگ بھی خود بھر دیے۔ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں وہ ان کی پیدائش کا دن منائے؟ وہ تو اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھ پہ سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ اور یہ دعا تو ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے۔ سلامتی کی دعا ہم ہر وقت مانگتے ہیں، فرض نماز کے بعد مانگتے ہیں، موت کے وقت بھی سلامتی ہے، اور قیامت کے دن بھی سلامتی، پل صراط پر بھی سلامتی۔ تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس میلاد کے ساتھ۔ ویسے صحیح مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام میلاد مناتے تھے سال بعد نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے پیر کا روزہ رکھ کے۔ 2750 نمبر حدیث ہے۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس کی خوشی میں
روزہ رکھتا ہوں، یعنی جشن قرآن اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا سنت طریقہ ہے پیر کا روزہ رکھنا. دیٹس آل. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم. قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات جس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں. یہ ہے سٹیٹس عیسیٰ ابن مریم کا. جھگڑا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ مرزانہ طور پر پیدا ہوئے، روح من ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پوری سٹوری ہے، اس طرح وہ پیدا ہوئے، اس کے پیچھے اللہ کا ڈیوائن پلان یہ تھا. ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. سورہ آل عمران میں آیا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے حضور آدم کی سی ہے. کن فیکون کر کے جس طرح آدم کو پیدا کیا، عیسیٰ کو بھی پیدا کر دیا. اور حیران کن بات ہے، کرسچنز آدم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے گاڈ ہونے چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام نے تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارے، والدہ بھی ہیں، صرف والد نہیں ہے. اور حضرت آدم وہ ہیں جن کی والدہ بھی نہیں اور والد بھی نہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم والی مثال ہے عیسیٰ. ان کو تو تم بھی کہتے ہو کہ اللہ کے بندے ہیں، تو عیسیٰ کی تو پھر بھی والدہ تھی، انہوں نے پریگنینسی بھی گزاری. تمہیں کیسے گمان ہوا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ اگر سن آف گاڈ آپ ان معنوں میں کہیں کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، وہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ پالنے والا ہے. جس طرح ایک باپ اولاد کو پالتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پالتا ہے. خالق مخلوق کا فرق رہے گا. اس ٹرم میں ابناء اللہ ہیں، پیغمبر بھی، پیغمبروں کے ماننے والے بھی. ہم بھی کہتے ہیں نا 40 لاکھ فرزندان توحید نے اس سال حج ادا کیا. تو توحید کا تو کوئی فرزند نہیں ہوتا، اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد. لیکن یہ بیگوٹن سن کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اللہ والے. جس طرح یہودی کہتے تھے کہ ہم ابناء اللہ ہیں اور اس کے احبا ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کفر بول رہے ہو، کہا کہ اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا. یعنی بنی اسرائیل کی ٹرمالوجی میں ابناء اللہ والی جو ٹرم ہے وہ ان معنوں میں ہے کہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے، محاورتاً بات ہے، ولد نہیں ہے، بیگوٹن والا سلسلہ نہیں ہے. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے لیے اولاد چنے. یہ ایک کرٹیکل موقع ہے. عموماً کرسچنز یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن میں جب کبھی بھی ولد کا ذکر آیا تو وہ عیسیٰ ابن مریم کے کانٹیکسٹ میں نہیں آیا. لہذا جو قرآن حکیم کا مقدمہ ہے کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا نہیں چنا، یہ والا مقدمہ آپ ہمارے خلاف نہیں پیش کر سکتے. ولد کا لفظ دکھائیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کے بارے میں بات کی ہو کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو بیگوٹن سن مانتے تھے. تو یہ ثبوت ہے قرآن میں کہ وہ بیگوٹن سن مانتے تھے، کیونکہ یہاں کانٹیکسٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیگوٹن سن کی نفی کی ہے. کیونکہ کرسچنز میں سے بہت تھوڑا سا طبقہ ہے جو توحید کے ماننے والے ہیں، یونیٹیرین ان کو کہا جاتا ہے، موحد کہا جاتا ہے. بہت تھوڑے ہیں، آٹے میں نمک بھی نہیں، آٹے میں نمک پھر بھی زیادہ ہوتا ہے. اور وہ یہ بات پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو خدائے واحد کے ماننے والے ہیں اور قرآن نے ہمیں تو کہیں کنڈیم نہیں کیا. وہ تو بات ہوئی ہے بیٹا بنانے کی، تو بیٹے کا کانسیپٹ تو آپ کے ہاں بھی ہے کہ یہ محاورتاً بات ہوتی ہے. وہ تو ہم کہتے تھے، ہم ولد نہیں کہتے تھے. یہ موقع ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ وہ ولد بھی مانتے تھے، اور یہ حقیقت ہے. کنگ جیمز ورژن جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے، گریک لینگویج سے ٹرانسلیٹ ہوا ہے، انجیل مقدس کے نام سے بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور سے انجیل پرنٹ ہوتی ہے. اس کے شروع میں بھی لکھا ہے کہ یہ کنگ جیمز ورژن ہے، اور اصل نسخہ جو ہے وہ یونان کا، اس سے اس کو لیا گیا. ان کے پاس تو ہبرو ہے ہی نہیں ہے نا. اصل نسخہ وہ ہے جو آلریڈی ٹرانسلیٹڈ ہے، اس لیے تو بیچ میں ایسی خرافات ہے
کنگ جیم تھا جس نے اس کو لکھوایا تھا، اور اس سے پہلے بیگوٹن سن والی بات انجیل میں موجود تھی جو انہوں نے نکال دی ہے۔ آج کی انجیل میں بیگوٹن سن والا ذکر موجود نہیں ہے، ایون یہ انجیل سے بھی بیگوٹن سن نہیں دکھا سکتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ مانا کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنا ولد بیگوٹن سن کسی کو ٹھہرا لے، سبحانہ، وہ تو پاک ہے۔ بڑا باریک نقطہ ہے، پاک ہے کس چیز سے کہ وہ اپنا بیٹا بنائے۔ کیوں؟ اولاد انسان کو اس لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ انسان کا مشن وہ آگے لے کر چلے گی انسان کے مرنے کے بعد۔ جسے موت ہی نہیں آنی اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے کہ اللہ کے شان شان بھی نہیں کہ وہ بیٹا رکھے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے موت تو آنی نہیں ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے، تمہاری لیگیسی کو کوئی آگے لے کر چلے۔ اذا قضا امرا، اس کی قدرت تو یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کسی کام کا، فإنما يقول له كن فيكون، تو بس وہ تو حکم فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب یہ حکم فرمانا کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی کوئی ہم مثال بیان نہیں کر سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کوئی شے نہیں، وہو السمیع البصیر، وہی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ ہم بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کان کی یا آنکھوں کی مثال نہیں دے سکتے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ اب عیسیٰ ابن مریم کا خطبہ ہے یہ جملہ، اور جب وہ جوان ہوئے انہوں نے یہی بات کی کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، فَاعْبُدُوا، پس اس کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ یہ جوانی کا جو پورا خطبہ ہے نا وہ سورۃ المائدہ میں گزر چکا ہے، اینڈ پہ بھی جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی اور عیسیٰ ابن مریم کی گفتگو ہے، اس میں عیسیٰ ابن مریم نے اپنی دعوت حق کا ذکر کیا ہے کہ میں ان کو یہی بتاتا رہا ہوں کہ عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی تھی تو تیرے علم میں ہوگی، جو تیرے جی میں ہے میں وہ نہیں جانتا، جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے، سارے غیب تو ہی جاننے والا ہے۔ اور سورۃ المائدہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے جب کرسچنز کی نفی کی تو فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں دنیا میں اتر آیا۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود یہ دعوت دیا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، یاد رکھنا بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، ایسے شخص پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ پورا خطبہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا کہ وہ تو کہتے تھے کہ عبادت کرو اس کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے تو عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے توحید بیان کی، لیکن کیا ہوا؟ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر کئی گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، کرسچنز میں بھی گروپ بن گئے، ایک نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، دوسروں نے کہا کہ اللہ ہی ہے، پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں کہ وہ گاڈ ہے، اور کیتھولک کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، موحدین تو بہت تھوڑے ہیں ان میں، اور یہودیوں نے تو نعوذ باللہ انہیں آؤٹ آف ویڈ لاک کہا، گالیاں دیں، دجال کہا، کیا کیا الفاظ استعمال کیے، عیسیٰ ابن مریم کی والدہ پر تہمت لگائی، اگرچہ
انہوں نے اپنی آنکھوں سے ہی منظر دیکھا تھا، لیکن دل بےایمان تے اجتا ٹھیر۔ اگر دل بےایمانی پر اترا ہو تو آپ لیم ایکسکیوزز، جھوٹے دلائل گھاڑ لیتے ہیں۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، پس ہلاکت ہے کافروں کے لیے اس دن کی حاضری سے جو بہت بڑا دن ہوگا۔ بڑا مشکل دن ہے اللہ کے حضور پیشی کا دن، وہاں پر سب کا جھوٹ کھل جائے گا۔ دنیا میں تو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، وہاں تو پھر پکڑ ہوگی۔ اسمع بہم وابصر، اس دن یہ خوب سننے لگیں گے اور خوب دیکھنے لگیں گے۔ یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، جس دن وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، ان کے کان بھی کام کر رہے ہوں گے، آنکھیں بھی کام کر رہی ہوں گی، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آج تو یہ گمراہی کا سودا بیچ رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی، کان بھی کھلے ہوں گے، دنیا میں بھی ویسے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ان کانوں کو آنکھوں کو یوز نہیں کر رہے، مکرے بنے ہوئے ہیں۔ جیسے ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ، کہ جو شخص سویا ہوا ہے اسے تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے اس کی تو نیت ہی نہیں اٹھنے کی، آپ اسے نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ علماء یہود وہ تھے جن کی آنکھیں بند تھیں، انہیں پتا تھا کہ اس پیغمبر نے آنا ہے، مسایہ آئیں گے، لیکن وہ مسایہ آ کے چلا گیا، آج تک انتظار میں ہے۔ اب جب جھوٹا مسایہ آئے گا، مسیح الدجال، یہ ہے یسوع مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ ہوگا مسیح الدجال، دجل کرنے والا مسیح، کیونکہ کرتب تو وہ بھی دکھا لے گا، یہ تو معجزات ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ طاقتیں دے گا، بارش برسائے گا، مردے کو زندہ بھی کر دے گا، اس کو یہ پھر اپنا پیشوا مان لیں گے۔ اور جو اصل میں مسایہ تھا وہ آ کے چلا گیا، اس کی قدر نہیں کی، وہ مسایہ اب آئے گا ان کے مسائے کو قتل کرنے کے لیے۔ اور یہ حکمت ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ہی کیوں دوبارہ دنیا میں آنا ہے؟ اس لیے کہ رسولوں کے کیس میں ہمیشہ قومیں جب ہلاک ہوتی تھیں تو رسولوں کے سامنے رسولوں کو وہ عذاب دکھایا جاتا تھا کہ یہ آپ کے منکر تھے، دیکھیں ان پر ہمارا عذاب آیا۔ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے مخالفین کو ہلاک ہوتے نہیں دیکھا۔ یہ واحد کیس ہے کہ پیغمبر کو اللہ نے اٹھا لیا، ورنہ ہوتا تھا کہ پیغمبر اور ان کے ماننے والے بچا لیے جاتے تھے۔ نوح علیہ السلام ان کے ماننے والے، لوط علیہ السلام ان کی ماننے والی بیٹیاں، شعیب علیہ السلام کے ماننے والے، اور ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم کو برباد کر دیا جاتا تھا، آسمان سے عذاب آتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں بھی ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور عذاب کی آخری قسط بنو اسرائیل کو اپنے ہاتھوں سے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کو ان کی غلط حرکات کے عذاب کا مزہ چکھائے گا، ان کی طرف بھیجے ہوئے آخری پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کے سامنے۔ وہ بنی اسرائیل کے لیے آخری پیغمبر ہے۔ اتنے بڑے معجزات کے ساتھ آئے، لوگوں نے ان کا انکار کیا، آج تک بڑی حقارت سے نام لیتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کا۔ وہ مسلمان ہیں جو ان کو عزت دیتے ہیں، جوز تو اتنی سخت نفرت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود دیکھیں یہودیوں کی عیاری اور مکاری ہے کہ وہ ہستی جسے کرسچنز نے اپنا خدا مانا ہوا ہے اس کو وہ دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ، آؤٹ آف ویڈ لاک کہتے ہیں اس کی اصل میں خطا ہے، لیکن ایکا کیا ہوا ہے جیوز نے اور کرسچنز نے مسلمانوں کے خلاف۔ ویسے تو یہ نیچرل نہیں ہے، یہ سب کچھ ورلڈ وار 1 اور 2 کے بعد ہوا، پہلے تو واقعی ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ جو آج ہم قادیانیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں نا، اس سے برا سلوک یہودیوں کے ساتھ ہوتا تھا یورپ میں۔ انہیں اتوار والے دن نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بڑی بڑی دیواریں تھیں، سائیڈ پہ ان کو بستیاں دی ہوئی تھی، وہیں پر وہ اندر ہی رہتے تھے، اور ڈیوڈ سٹار انہوں نے وہ 6 کونوں والا بنانا ہوتا تھا تاکہ دور سے پہچانے جائیں کہ یہ یہودی ہیں۔ تو کرسچن سے نفرت کرتے تھے، یعنی مسلمان قادیانیوں سے شاید اتنی نفرت نہ کرتے ہوں، اگرچہ کرتے ہیں بڑے لیول کی، اور یقیناً جسٹیفائی ہے، انہوں نے ایک جھوٹے پیغمبر کی نبوت کو مان لیا، ایک دجال کو مان لیا۔ اس سے زیادہ نفرت کرتے تھے کرسچنز یہودیوں کے ساتھ۔ یہ تو انہوں نے عیاری اور مکاری اور پیسے کے زور کے اوپر انہیں
اپنے قابو میں کر لی ہے۔ آپ امیجن کریں، خدا نہ خواستہ ہمارے پیغمبر کو کسی نے قتل کیا ہو، ہم قیامت تک اس کی نسلوں سے بھی نفرت کریں گے، تھوکیں گے ان کے منہ کے اوپر۔ تو ان کا وہ پیغمبر نہیں، ان کا خدا قتل کیا ہوا ہے یہودیوں نے۔ وہ تو یہی کہتے ہیں نا، سولی چڑھ گئے، ہمارے نزدیک زندہ اٹھائے گئے، تو اس لیے ان کا ایکا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو عذاب کی آخری قسط آئے گی عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، تو آپ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈر سنائیے اس حسرت اور ندامت کے دن کا جس دن فیصلہ ہو جائے گا ہر ایک کا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آج یہ لوگ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے، حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، بے شک ہم ہی وارث ہوں گے اس زمین کے، وَمَنْ عَلَيْهَا، اور جو کچھ اس پر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور تمہیں لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے۔ اس زمین کے مالک ہم ہیں۔ ظاہر ہے جن یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے قتل کے فتوے جاری کیے، انہیں تکلیفیں دی، چلے گئے دنیا سے۔ اللہ ہی اس زمین کا وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں مسلمانوں کو یہ زمین عطا فرما دی، اور قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا جب یہودیوں پر برسے گا تو عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ماننے والوں کو حکومت مل جائے گی، اور الٹیمیٹلی قیامت کے دن تو اللہ ہی بادشاہ ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، قیامت کا دن اللہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ سب انسان، سب پیغمبر، سب جن، سارے فرشتے مر چکے ہوں گے، ایک اکیلا اللہ ہوگا، اور اپنی بات کا جواب وہ خود دے گا۔ آج اس قہار کی حکومت ہے جو سب پر چھایا ہوا ہے، اکیلا قہار چھایا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے لوگوں کو زندہ کرے گا۔ الحمدللہ یہاں پر عیسیٰ ابن مریم کا ذکر خیر مکمل ہوا، اور ان کی والدہ سیدہ مریم کا علیہم السلام۔ سلام علی عیسیٰ سلام علی مریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔